أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب التوحید آج 21واں باب شروع کریں گے، اور اس باب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں: باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ باب جو کچھ آیا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے بارے میں، آپ کی طرف سے حفاظت کرنے کے بارے میں۔ کس چیز کی حفاظت؟ جناب توحیدی، توحید کی جانب کی، گوشہ توحید کی، وصدہ، اور آپ کی طرف سے بند کر دینے کے بارے میں، کل طریق، ہر اس راستے کو، یوصل الی الشرک، جو شرک تک پہنچائے۔ اس باب کا خلاصہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی حفاظت کی ہے، اور ہر اس راستے کو بند کیا ہے جو کدھر لے کر جائے؟ شرک کی طرف لے کر جائے۔ المصطفیٰ، المصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المصطفیٰ وہ جسے چن لیا گیا، جسے منتخب کر لیا گیا، جسے سلیکٹ کر لیا گیا۔ تو مصطفیٰ یہ لقب ہے کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ ہیں، اللہ نے آپ کو لوگوں میں سے چن لیا ہے، اور آپ کس قدر چنے ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ ایک حدیث سے کر سکتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ الفاظ اس حدیث کے کچھ یوں ہیں کہ واصلہ بن اسقا مشہور و معروف صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کو چن لیا؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ کس کو چن لیا؟ کنانہ کو۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ کون ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے۔ تو جب کنانہ چنے ہوئے ہیں تو کنانہ کی اولاد بھی چنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، وصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر اللہ رب العزت نے کنانہ میں سے کن کو چن لیا؟ قریش کو۔ اور قریش کس کا قبیلہ ہے؟ نبی علیہ السلام کا، جن کے کنانہ کی اولاد میں سے باقی لوگ الگ رہ گئے، قریش کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ وصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا کن کو؟ بنو ہاشم کو۔ اور نبی علیہ السلام قریش میں سے کن میں سے ہیں؟ بنی ہاشم میں سے۔ بنی ہاشم، جناب علی کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے۔ تو یہ لوگ بنی ہاشم میں سے ہیں۔ وصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ تعالی نے چن لیا پھر بنو ہاشم میں سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم میں سے چنے ہوئے ہیں۔ بنو ہاشم میں کئی لوگ ہیں، ان میں سے سب سے افضل کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور خود بنو ہاشم قریش میں سے سب سے افضل ہیں، اور قریش کنانہ میں سے سب سے افضل ہیں، اور کنانہ جو ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے افضل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے اللہ کے منتخب کردہ ہیں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو آپ کا لقب ہے مصطفیٰ۔ تو یہاں پہ اس لقب کا انتخاب کر کے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ کا نام نہیں لیا،
کیا کہا ہے؟ المصطفیٰ. اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام صاحب کی سیرت نبوی پہ باقاعدہ کتاب ہے. یہ وضاحتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ کئی لوگ امام صاحب کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی توحید بیان کرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت نہیں کرتا. کن سے؟ انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے. کیونکہ اس نے منع کرنا ہے ان کی عبادت سے، اس نے روکنا ہے ان کے بارے میں غلو سے، اس نے روکنا ہے ان کے بارے میں ادب و احترام کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھنے کو. اور لوگ فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ کیا ہے؟ گستاخ ہے، توہین کرنے والا ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کی جائے گی، لیکن محبت میں غلو نہیں کیا جائے گا. اور محبت میں غلو سے خود اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. صحابہ کرام اس سے روکتے تھے. باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ. حمایہ کا معنی کیا ہے؟ حما یحمی، حمایہ حفاظت کرنا، بچانا، روکنا. جناب توحید، جناب کا معنی کیا ہے؟ جانب. جناب توحید، توحید کی جانب، توحید کی جہت، گوشہ توحید. وصدہ، صد یصد بند کر دینا. کل طریق، ہر راستے کو، یوصلو جو پہنچائے، جو لے کر جائے کس کی طرف؟ شرک کی طرف. تو اب باب کیا ہوا؟ پھر ایک دفعہ مفہوم بتا دوں کہ اس باب میں تذکرہ ہوگا ان نصوص کا، ان احادیث کا جو آئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشہ توحید کی حفاظت کرنے کے بارے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گوشہ توحید کی حفاظت کرنے کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، جو روایات آئی ہیں، ان کے بارے میں یہ باب ہے. نمبر 2، وصدہ، آپ کے بند کر دینے کے بارے میں، ہر اس راستے کو جو شرک کی طرف پہنچاتا ہے. تو شرک کے راستے کون بند کرتے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج اگر ہم شرک کے راستے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑا تشدد کرتے ہو، بڑی سختی کرتے ہو، بڑے فتوے لگاتے ہو. اچھا، یہ باب نمبر کون سا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ باب نمبر 21. ذرا باب نمبر 65 دیکھیے اپنی اپنی کتابوں میں. آخری باب سے پہلا باب دیکھیے ذرا. جی مل گیا آپ لوگوں کو؟ آخری باب سے پہلا باب، باب نمبر 65. میں پڑھتا ہوں. باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمت توحید. باب ان روایات کے بارے میں، ان احادیث کے بارے میں جو آئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے توحید کی چراگاہ کی حفاظت کے بارے میں، اور آپ کی طرف سے شرک کے راستوں کو بند کرنے کے بارے میں. وصدہ طرق الشرکی. سوال میرا یہ ہے کہ بظاہر تو باب نمبر 21 اور 65 ایک ہی لگ رہی ہیں، تو یہ تکرار کیوں؟ کیا کتاب کے مؤلف بھول گئے؟ کیا ان سے سہو ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سیاق و سباق سے آپ باب نمبر 21 کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باب نمبر 21 میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں بیان ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے توحید کی چراگاہ کی حفاظت کے بارے میں، گوشہ توحید کی حفاظت کے بارے میں، قبر کے مسئلے میں. خاص طور پہ یہ باب خاص ہے، اور جو باب نمبر 65 کیا وہ عام ہے. باب نمبر 21 کیا خاص، یعنی کہ قبروں میں غلو کے تعلق سے جو نصوص آئی ہیں، قبروں کے تعلق سے آپ نے توحید کی حفاظت جو کی ہے اس بارے میں یہ باب ہے. قبروں کے بارے میں غلو سے منع کرتے رہے، غلو سے روکتے رہے. قبروں سے غلو سے روک کر آپ نے کیسے توحید کی حفاظت کی، آپ نے کیسے شرک کے راستوں کو بند کیا. یہ ہے باب نمبر 21. اور باب نمبر 65 کیا ہوگا؟ اس میں ہر لحاظ سے آپ کا توحید کی حفاظت کرنا، ان تمام امور سے روک کر جو شرک کا سبب بن سکتے ہیں. اور باب نمبر 21 میں قبر کے تعلق سے وہ نصوص جن کے ذریعے آپ نے توحید کی حفاظت کی، جن کے ذریعے آپ نے شرک کے راستوں کو بند کیا.
اچھا یہ تعلق ہو گیا باب نمبر 21 کا اور باب نمبر 65 کا. اچھا اب سوال پیدا ہوگا کہ باب نمبر اس 21 کا پچھلے باب سے کیا تعلق ہے. پچھلا باب کیا تھا؟ باب نمبر 20 باب ما جاء ان الغلو فی قبول الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ، کہ صالحین اولیاء کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، حد سے آگے نکل جانا، یہ ان قبروں کو کیا بنا دیتا ہے؟ یہ غلو ان قبروں کو بت بنا دیتا ہے جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. تو تعلق یہ ہوگا کہ وہ باب بھی قبروں کے غلو کے بارے میں ہے اور یہ باب بھی قبروں کے غلو کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور انداز سے گفتگو کی گئی ہے. یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کیسے کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے غلو سے منع کر کے گوشہ توحید کی حفاظت کی ہے، چراگاہ توحید کی حفاظت کی ہے، باغ توحید کی حفاظت کی ہے. وقولہ تعالی، اور یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 128 128. لقد جاءکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے، من انفسکم، خود تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، شاق گزرتا ہے اس پہ، گراں گزرتا ہے اس پہ، ما عنتم، ہر وہ کام جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ. حریص علیکم، تم پہ بڑی حرص رکھنے والا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بڑی شفقت کرنے والا، بہت مہربان. آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے. سوال یہ ہے اس آیت کا ہمارے باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آئیے پہلے اس آیت کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ، اور پھر میں یہ سوال دوبارہ سے آپ سے کروں گا کہ کیا تعلق ہے اس آیت کا ہمارے باب سے. لقد، قد کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے، اور لام بھی تاکید کے لیے، اور ایسے لام سے پہلے قسم ہوتی ہے جو محذوف ہوتی ہے. تو گویا کہ یہاں پہ 3 طرح کی تاکید آئی ہے. اللہ تعالیٰ بغیر تاکید کے کوئی بات کریں، بغیر قسم کے کوئی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی بات ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ 3 طرح کی تاکیدیں لے کر آئیں پھر تو اللہ کی بات میں کسی قسم کا شک کسی بھی شکل میں باقی نہیں رہتا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں پکی بات کر رہا ہوں، میری یہ بات جو میں تمہیں بتانے لگا ہوں ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہے. کیا بات؟ کہ اللہ کہ تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے تم ہی میں سے، اور وہ رسول کیسا ہے؟ اس پہ تمہارا مشقت میں پڑنا شاق گزرتا ہے، وہ تم پہ بڑی حرص رکھنے والا ہے، وہ مومنوں پہ بڑی شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے. ان تمام چیزوں کے لیے، ان تمام معلومات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی تاکید استعمال کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں اب شک و شبہ سے بالاتر ہیں. رسول فاعول کا وزن ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ فاعول کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ مفعل. رسول کا معنی مرسل، کہ یہ بھیجے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام عام انسان نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، خاص ہیں. من انفسکم، تم ہی میں سے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے تم ہی میں سے ہیں؟ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم انسانوں میں سے ہیں، ان کے فرشتے اور جن نہیں ہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے تم مومنوں میں سے ہیں، کافر یا مشرک نہیں ہیں. تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تم عربوں میں سے ہیں، عجمی نہیں ہیں. تو کون سا مطلب یہاں پہ راجح ہے؟ تو پہلا مطلب زیادہ راجح ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہاں یہ احسان کر رہے ہیں کہ رسول بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے، اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے، اپنا کلام ہم تک پہنچانے کے لیے، دوسرا احسان یہ ہے کہ رسول فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، جنوں میں سے نہیں بھیجا، تم انسانوں میں سے بھیجا ہے، جس سے تم مانوس ہو، تم میں پیدا ہوا، تمہارے میں سے ایک خاندان اس کا خاندان ہے، اس کے والدین تھے، ان کی اولاد، ان کی بیویاں ہیں، تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں،
تمہاری طرح ان کی حاجات ہیں، تمہاری طرح ان کی پریشانیاں ہیں، تمہاری طرح ان کی خوشیاں ہیں۔ تو جب ایسا رسول ہو تو انسان کیا ہوگا؟ اس سے مانوس بھی ہوگا، اور اس رسول کی پیروی کرنا، اتباع کرنا انسان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہے گا۔ اگر رسول کوئی فرشتہ ہوتا تو لوگ کیا کہتے؟ بھائی یہ روزے رکھ سکتا ہے؟ نفلی کیونکہ فرشتہ ہے، ہم بشر ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ یہ جہاد کر سکتا ہے جی کیونکہ فرشتہ ہے، اسے کون سی بھوک لگتی ہے، یہ کون سا تھکتا ہے، ہم کیسے اس کی پیروی کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے اوپر، ایک عظیم رسول بھیجا، اور بھیجا بھی کن میں سے؟ انسانوں میں سے۔ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز بہت گھراں ہے، بہت شاق گزرتا ہے، بہت مشکل ہے، علیہ اس پہ، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس رسول کے لیے، اس نبی کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے کیا مشکل ہے، کیا گراں گزرتا ہے اس پہ؟ ما عنتم، ما عنتم کو آپ ما مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں، مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت شاق گزرتا ہے اس پہ وہ جو تمہیں مشقت میں ڈالے، جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاؤ، مشقت میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے تم مشقت میں پڑو، وہ اس پہ گراں گزرتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت مصیبت میں پڑ جائے گی، مشقت میں پڑ جائے گی، تو میں انہیں حکم دیتا کس چیز کا؟ ہر وضو کے موقع پہ مسواک کرنے کا، ہر نماز کے موقع پہ مسواک کرنے کا۔ مسواک کی ترغیب دی، بار بار دی، لیکن اس کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امت کس میں پڑ جائے گی؟ مصیبت میں پڑ جائے گی۔ نماز تراویح 3 دن بعد جماعت پڑھائی، چوتھی رات صحابہ کرام جمع ہوئے، آپ گھر سے نہیں نکلے۔ صبح وضاحت کی، میں اس لیے نہیں نکلا کہ اگر اسی جوش و خروش سے، اسی عمدہ طریقے سے تم لوگ یہ نماز پڑھتے رہے تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار نہ دے دیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ امت مشقت میں نہ پڑے، حالانکہ خود آپ نماز پڑھتے رہے تہجد۔ اگر آپ کو ہمارا خیال نہ ہوتا، اپنا خیال ہوتا، تو آپ تو کہتے میں نے تو پڑھنی ہے، لیکن امت کا خیال ہے، امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پہ حرص رکھنے والے، کیا مطلب؟ ہر اس کام کی خواہش رکھتے ہیں جس میں تمہارا فائدہ ہو، جس میں تمہارے لیے آسانی ہو، جس میں تمہارے لیے سہولت ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بڑے مہربان، نہایت شفقت کرنے والے۔ لو جی، میں اس آیت کی تفسیر تقریباً کر چکا، اب آپ نے بتانا ہے اس آیت کا کیا تعلق ہے ہمارے باب سے۔ اس آیت کا تعلق ہمارے باب سے 2 طرح ہے۔ نمبر 1، عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز سے لوگ مصیبت میں پڑیں، مشقت میں پڑیں، وہ آپ پہ گراں گزرتی ہے، آپ کے لیے بڑی مشکل ہے، اور شرک میں اگر امت واقع ہو جائے تو امت کو کہاں داخل کیا جائے گا؟ جہنم میں۔ قبر میں کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو یہ چیز آپ کو برداشت نہیں ہے، اس لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت کو شرک کی طرف لے جانے والے راستوں سے صبح و شام روکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ کی آمد پہ لوگ کھڑے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ، یہ حد سے آگے بڑھنا، یہ کل کو شرک میں مبتلا کر سکتا ہے۔ دوسرا تعلق اس آیت کا ہمارے باب سے کیا ہے؟ حریص علیکم، نبی علیہ السلام تم پہ حرص رکھنے والے ہیں، کیا مطلب؟ آپ کی کوشش رہتی ہے کہ تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے، تمہیں کوئی سہولت مل جائے۔ چنانچہ آپ کی حرص میں سے ایک حرص یہ ہے کہ امت توحید پہ رہے، تاکہ امت کہاں پہنچے؟ جنت میں۔ تاکہ امت قبر میں جائے تو وہاں پہ نور ہو، روشنی ہو، قبر ان کے لیے کشادہ ہو۔ تو اس سے پتا چلا کہ اس آیت کا ہمارے باپ کے ساتھ تعلق
ہلکا ہے کہ گہرا ہے؟ گہرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم تھے۔ اس کی ایک دو مثالیں اشارہ ہی کروں گا کہ آپ صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ عورت جو مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، صحابہ کرام نے اس کے فوت ہونے پہ خود ہی نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا کہ اللہ کے رسول کو کیا تنگ کرنا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کر جاؤ۔ آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کی، جماعت کروائی، اور اس موقع پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ قبریں تاریکیوں سے بھری ہوئی ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور میرے نماز جنازہ ادا کرنے سے میں جب تمہاری جنازے پہ دعا کرتا ہوں تو اس سے قبریں کیا ہو جاتی ہیں؟ روشن ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس خادمہ مسجد کا اتنا خیال رکھا ہے، باقی صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا؟ تو یہ کیا آپ کی رحمت، آپ کی رأفت اور آپ کی رحمت۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے، کھڑے ہوتے تو پروگرام ہوتا کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، خوب تلاوت کروں گا، اور جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی نماز کو کیا کر دیتے؟ مختصر کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، وصلوا علیہ، اور میرے اوپر درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، حیث کنتم، جہاں بھی تم ہوگے۔ رواہ ابو داود باسناد حسن، اس حدیث کو روایت کیا امام ابو داود نے حسن سند کے ساتھ، ورواۃہ ثقات، اور اس حدیث کے راوی کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، قابل اعتبار ہیں۔ پہلے تو ابو داؤد شریف میں اس حدیث کا نمبر 2042 2042، دوسرے نمبر پہ اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے امام ابن القیم نے، امام ابن عبد الہادی نے، امام ابن حجر نے، اور اس کو صحیح قرار دیا امام نووی نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے۔ یہاں پہ اتنے علماء کرام کا نام میں نے کیوں لیا؟ کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے وہ قبر پرست جو صبح و شام ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں، بلکہ ضعیف کیا؟ من گڑت روایات بیان کرتے ہیں۔ من گڑت روایات کیا؟ جھوٹی کہانیاں بزرگوں کی بیان کرتے ہیں، عجیب و غریب کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ جب ہم صحیح حدیث سے عقیدہ ثابت کریں گے جس سے ان کے عقائد پہ زد پڑے گی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس حدیث پہ اعتراض کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں نے اتنے اماموں کا نام لیا ہے۔ تو آئیے اب اس حدیث پہ غور کرتے ہیں، بہت عظیم حدیث ہے۔ پہلا جملہ کیا تھا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قبریں نہ بناؤ۔ بالکل صحیح ہے، گھر میں قبر نہیں بنانی چاہیے۔ کیوں؟ گھر میں قبر بنائیں گے تو پھر آپ اس قبر کے پاس کیسے عبادت کر سکیں گے؟ کیونکہ قبر کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔
گھر میں قبر بنائیں گے تو اس کے پاس بیٹھ کے آپ تلاوت کیسے کر سکیں گے؟ گھر میں قبر بنائیں گے تو قبر والے کو شدید نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ آپ اندازہ کریں، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، اور پردادا کے اوپر کیا ہوتے ہیں جی؟ لکڑ دادا، اور لکڑ دادا کے اوپر پتہ نہیں اب کون سے دادا ہیں۔ بہرحال آپ اپنی جو آپ کے باؤ اجداد ہیں ان کے نمبر 5 پہ، نمبر 6 پہ، نمبر 7 پہ، نمبر 8 پہ چلے جائیں، آپ نے شاید ان کے لیے کبھی دعا نہ کی ہو۔ عام دعا تو آپ کرتے ہوں گے، یا اللہ میرے بڑوں کو معاف کر دے، لیکن نام لے کے شاید کبھی آپ نے دعا نہ کی ہو۔ اب اگر ان کی قبر آپ کے گھر میں ہو تو آپ نے تو دعا نہیں کرنی خاص طور پہ، کیونکہ وہ قبریں آپ کے لیے معمول بن جائیں گی۔ لیکن اگر وہ قبر ہوگی قبرستان میں تو روزانہ اس قبرستان کی زیارت کے لیے 10 لوگ، 15، 20، 50، 100 آئیں گے۔ جو بھی آئے گا قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھے گا جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، اور وہ دعا قبرستان میں ہر آدمی کے لیے ہوگی، آپ کے اس دادا پردادا کے لیے بھی ہوگی، آپ کی دادی پردادی کے لیے بھی ہوگی، جو بھی اس قبرستان میں ہے اس کے لیے ہوگی۔ اور یہ اس شکل میں کہ اگر وہ صرف قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، ورنہ کئی لوگ قبرستان میں داخل ہو کے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کیا فائدہ جی آپ کی میت کا کہ اسے گھر میں دفن کیا جائے کہ قبرستان میں؟ قبرستان میں دفن کیا جائے تاکہ صبح و شام اس کے لیے دعائیں ہوں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو بقی قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے، جہاں کثرت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، اور دعائے قبرستان بھی پڑھتے ہیں، اور سب لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ ان چیزوں کا فائدہ اسی کو ہے جو توحید پہ، اسلام پہ اور ایمان پہ فوت ہو۔ جو کفر و شرک پہ فوت ہوا اسے کوئی بھی دعا، کوئی بھی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی۔ تو پہلا جملہ کیا جی؟ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ اس سے پہلا مسئلہ ہم نے کیا اخذ کیا کہ گھروں میں قبریں نہیں بنانی چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں تلاوت کیا کرو، تلاوت نہ کر کے اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے، گھروں میں تلاوت کیا کرو۔ یہ مطلب کہاں سے لیا جی آپ نے؟ اس کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 780 780۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے جس گھر میں تلاوت کی جائے کس کی؟ اچھا غور کیجیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو تلاوت کے ذریعے آباد کرو۔ قبرستان وہ مقامات ہیں جہاں تلاوت نہیں کی جاتی، جہاں تلاوت کرنا درست نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کو تلاوت کر کے آباد کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، تاکہ شیاطین آپ کے گھروں سے بھاگیں، ورنہ بعد میں آپ کہیں گے جی جادو ہو گیا اس کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور یہاں پہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں، ابھی چند دن پہلے کسی بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ نیا گھر ہے تو اس میں شفٹ ہونا ہے، تو اس گھر کی خیر و برکت کے لیے کیا کچھ کیا جائے؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، کرنا کیا ہے؟ جب آپ اس گھر میں پہلی بار داخل ہوں گے، بلکہ جب بھی داخل ہوں گے، ہر آدمی داخل ہوتے وقت کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ۔ تو بسم اللہ پڑھیں گے تو رب کی رحمتیں شروع ہو گئیں، رب کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کا آپ کے گھر میں داخل ہونا بند ہو گیا، اس کو رہائش نہیں ملے گی آپ کے گھر میں۔ پھر اس گھر میں بطور مسلمان آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، آپ کی عورتیں گھر میں نمازیں پڑھیں گی، آپ مرد حضرات بھی سنتے پڑھیں گے، وطر پڑھیں گے، اشراق کی نماز پڑھیں گے،
تو نمازیں پڑھنے سے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. پھر اس گھر میں تلاوت کی جائے گی، عورتیں بھی کریں گی، مرد بھی کریں گے، بچے بھی کریں گے، تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں گی. تو اس لیے جو گھر دین کا پابند ہے اس کو یہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ ہم گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، لوگ تو جناب قرآن خوانی کرتے ہیں اور ہم کچھ کیے بغیر ہی جا رہے ہیں. بھئی آپ خیر کے اوپر ہیں، آپ درست راستے کے اوپر ہیں، آپ بدعات سے بچے ہوئے ہیں. اچھا، اس جملے کا تیسرا مطلب کیا ہوا؟ تیسرا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ مطلب ہم نے کہاں سے لیا؟ صحیح ابن حبان، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. الفاظ کیا ہیں کہ لا تتخذوا بیوتکم مقابر صلوا فیہا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں کیا کرو؟ نماز پڑھو. تو پہلے جملے کا مطلب پھر یہ نکلا کہ گھروں میں قبریں نہیں بنانی، گھروں میں تلاوت کرنی ہے، تلاوت نہ کر کے انہیں قبرستان نہیں بنانا، گھر میں نمازیں پڑھنی ہیں، گھر میں نمازیں نہ پڑھ کے انہیں قبرستان نہیں بنانا. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عید نہ بنانا. اپنے گھروں کو قبریں نہ بنانا اور میری قبر کو عید نہ بنانا. آپ کو اندیشہ تھا، آپ کو خطرہ تھا کہ ممکن ہے کہ لوگ آپ کی قبر کو عید بنا لیں. اچھا، عید عادہ یعودو سے ہے، لوٹنا، بار بار آنا. تو آپ کی قبر کو عید بنانا یہ کیسے ہوگا؟ کیوں جی عید کب آتی ہے؟ عید آتی ہے ہر رمضان مہینے کے بعد، یکم شوال کو عید منائی جاتی. کون سی عید؟ عید الفطر. دوسرے نمبر پہ عید منائی جاتی ہے کب؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو. یہ دن پکے ہیں یا تبدیل ہوتے رہتے ہیں؟ یہ تاریخیں پکی ہیں. تو گویا کہ اس جشن کا، اس تہوار کا، اس امر کا تکرار ہوتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی نبی علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ میں نے ہر عید الفطر مدینہ میں کرنی ہے اور عید کے دن میں نے آپ کی قبر کے پاس آ کے درود و سلام پڑھنا ہے، تو یہ آپ کی قبر کو کیا بنانا ہے؟ عید بنانا ہے. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری مثال فرضی ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ مسجد نبوی میں عید کے دن کتنا رش ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی قبر پہ سلام پڑھنے کے لیے عید کے دن. کئی لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے ہر جمعہ کے دن آپ کی قبر پہ آ کے کیا پڑھنا ہے؟ درود و سلام پڑھنا ہے، زیارت کرنی ہے آپ کی قبر کی. کئی لوگوں نے یہ عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر فجر کی نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے. کئی لوگوں نے عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 5 نمازوں کے بعد یہ کام کرنا ہے. تو یہ آپ کی قبر کو کیا بنانا ہے؟ عید بنانا ہے. تو آپ نے فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ. اچھا، تو کیا پھر آپ کی قبر کی زیارت کی اجازت نہیں ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں، بالکل یہ غلط بات ہوگی، یہ مفہوم نہیں ہے. جب عام قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اسلام ترغیب دیتا ہے، تو آپ کی قبر کی زیارت بدرجہ اولا کرنی چاہیے، لیکن عید نہ بنائیں. آپ کی قبر کی زیارت کرنا اور چیز ہے، آپ کی قبر کو عید بنانا اور چیز ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں روکا کرتا تھا کس سے؟ قبروں کی زیارت کرنے سے. اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، ترغیب دے رہا ہوں، کیونکہ قبریں جب آپ ان کی زیارت کریں گے تو آپ کو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی. تو آپ کی قبر کی زیارت کرتے رہنا اچھی بات ہے، آپ کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن آپ کی قبر کو عید بنائے بغیر جب موقع ملے، جب کبھی دل چاہے تو آپ کی قبر کے پاس جائیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں. کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے. اچھا، میری قبر کو عید نہ بناؤ. سوال پیدا ہوا کہ آپ کی قبر کو عید نہ بنائیں تو پھر درود و سلام کیسے پڑھیں؟ ایک طرف قرآن کا حکم ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ السلام پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. تو آپ کہہ رہے ہیں وصلوا علیہ، درود پڑھنے سے میں نہیں روک رہا،
درود میرے اوپر پڑھتے رہو. فإن صلاتکم، بے شک تمہارا درود، تبلغنی، مجھ تک پہنچ جائے گا، حیث کنتم، تم جہاں بھی ہوئے. جہاں سے بھی تم درود پڑھو گے وہ درود مجھ تک پہنچ جائے گا. غور کیجئے گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہنچ جائے گا یا میں سن لوں گا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا درود میں سن لوں گا تم جہاں سے بھی پڑھو گے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اگر مدینہ میں آ کے پڑھو گے، میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھو گے تو میں خود سن لوں گا. نہیں، عام آپ نے اصول بتایا ہے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا، تم جدھر سے بھی پڑھو گے پہنچے گا. تو اس سے بھی پتا چلا کہ ہمارا درود آپ تک پہنچتا ہے، ہمارا درود آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ پہ سلام پڑھا جائے تو آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے نہیں ہیں، حاضر ناظر نہیں ہیں، تو آپ پہ درود پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب کیوں کرتے ہو؟ سلام پڑھتے ہوئے آپ کو مخاطب کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ہے اس کا جواب. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو، اے نبی آپ پہ درود ہو، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سلام، ہمارا درود آپ تک پہنچتا ہے، ہمارا میسج آپ تک پہنچتا ہے، اس لیے ہم مخاطب کرتے ہیں. اس لیے مخاطب نہیں کرتے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں، اس لیے نہیں. وصلوا علیہ، آپ نے کہا میرے اوپر درود پڑھو، تو یہاں پہ آپ درود پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھا جائے، اور خود آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو مجھ پہ ایک بار صلات پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 بار اس پہ صلات بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ صلات بھیجیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اپنے مقدس فرشتوں میں اس کا ذکر خیر کریں گے. اور یہاں پہ اسی حدیث کی مناسبت سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، نسائی شریف کی، نمبر ہے اس کا 1282 1282. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے فرشتے ہیں زمین میں گھومنے پھرنے والے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، وہ مجھے میری امت کی طرف سے کیا پہنچاتے ہیں؟ سلام پہنچاتے ہیں. جو حدیث ابھی ہم نے اوپر پڑھی تھی کتاب التوحید میں، اس میں کیا تھا؟ درود پہنچتا ہے. اور جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں کیا ہے؟ سلام. تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو پتہ چلا درود پڑھے تو وہ بھی پہنچتا ہے، سلام پڑھے تو وہ بھی پہنچتا ہے. دونوں چیزیں پہنچتی ہیں. اور سلام کے بارے میں تو وضاحت آ گئی کہ سلام کیسے پہنچتا ہے، کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. اور اس سے کئی سوالوں کا جواب ملتا ہے. ایک سوال یہ کہ سلام آپ تک پہنچتا ہے، لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب سے، عمرے کے لیے جانے والے سے، کہ میرا بھی وہاں سلام پڑھ دینا، میرا بھی وہاں پہ سلام پڑھ دینا. تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہم کرتے ہیں. آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. اللہ کے بندے، سلام پہنچانے کی ڈیوٹی اللہ نے انسانوں کی نہیں لگائی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ کا اللہ کے ہاں خاص مقام ہے. اس مقام کے پیش نظر آپ تک سلام پہنچانے کے لیے اللہ نے میرے جیسے گنہگاروں کی ڈیوٹی نہیں لگائی، اپنے معصوم مقدس فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو ڈیوٹی کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ حاجی عمرہ کرنے والا بیچارہ، اس کو سلام کہیں گے اس نے ویسے بھول جانا ہے، اور اس کو زیادہ دیر شاید وہاں کھڑے رہنے کا موقع بھی نہ ملے. اور اس سے بڑی بات، یہ بیچارہ جب وہاں سلام پڑھتا ہے تو اس کا سلام بھی کون پہنچاتے ہیں؟ فرشتے. تو فائدہ کیا ہوا مجھے پھر اس کے ہاتھ سلام دینے کا؟ سلام میں نے اس کے ہاتھ میں بھیجا، 10 دن کے بعد وہ پہنچا، اور پہنچا اس کا سلام بھی کن کے ذریعے؟
تو بہتر یہ نہیں کہ میں ادھر سلام پڑھتا رہوں، اس کے مدینہ پہنچنے سے کئی دفعہ پہلے فرشتے سلام پہنچا دیں گے، اور فرشتوں کا قبر میں آپ تک پہنچنا یقینی ہے، یہ بابا جی تو بیچارے باہر ہی دھکے کھاتے رہیں گے۔ تو درست عقیدہ بڑی نعمت ہے، درست عقیدہ بڑی نعمت ہے۔ غلط عقائد کی وجہ سے ہم یہ نئے نئے کام کرتے ہیں۔ کبھی نہیں سنا ہم نے کسی صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا ہو کہ بھائی تم جا رہے ہو اور میں تو ابھی مصر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں پتہ نہیں کب مدینے جاؤں گا، حاضری دوں گا، میرا سلام پڑھ دینا۔ میں کوفہ میں ہوں، بھائی تم تو جا رہے ہو مدینہ حاضری کے لیے، میرا سلام پڑھ دینا۔ صحابہ کرام آپ جانتے ہیں کہ منتشر ہو گئے تھے، مختلف شہروں میں چلے گئے تھے۔ بتائیے کہ صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک واقعہ کبھی کسی صحابی نے کہا ہو دوسرے صحابی سے میرا جا کے سلام پڑھ دینا؟ اور یہ سوال آیا ہے کسی بھائی کا یا بہن کا کہ کیا نبی علیہ السلام زندہ ہیں؟ یعنی کہ یہ سوال کیوں آیا کہ جب فرشتے سلام پہنچاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر زندہ ہیں، بلکہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، لیکن کون سی زندگی؟ دنیا والی نہیں، قبر والی، برزخ والی بالکل زندہ ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اس کو سمجھ لیا جائے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے انک میت، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ کیا ہونے والے ہیں، میت ہونے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیا، آپ کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کر، اور کہا طبت حیا ومیتا، جب آپ زندہ تھے تو آپ سے افضل کوئی نہیں تھا، آج آپ فوت ہو چکے ہیں تو آپ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ میت کا لفظ آپ ابو بکر صدیق نے استعمال کیا، جو سب سے بڑے محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تو ابو بکر آئے، کیا کہتی ہیں؟ فوت ہوئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے جب خطبہ دیا تھا کیا کہا تھا؟ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے خطبہ، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، تو آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اور جنازہ آپ کا کیوں ادا کیا گیا؟ صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کیا کی جی آپ لوگوں کا؟ کی تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کی تھی۔ البتہ ایک امام کے پیچھے آپ کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی، لیکن نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور آپ کی قبر بنائی گئی، بالکل بنائی گئی۔ آپ کو اس میں دفن کیا گیا، بالکل کیا گیا، مٹی آپ کے اوپر ڈالی گئی۔ یہ سارے کام کیوں ہوئے؟ کیونکہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق آپ کے بعد خلیفہ کیوں بنے؟ کیونکہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ البتہ قبر والی زندگی آپ کو حاصل ہے، لیکن وہ قبر والی زندگی ہے۔ دنیا میں جب ہم باتیں کرتے ہیں وہ دنیا کی زندگی کے لحاظ سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، کیا مطلب؟ اس کو دنیا کی زندگی مل گئی۔ یہ فوت ہو گیا، مراد یہ کہ دنیا کی زندگی گزار کے چلا گیا۔ قبر میں وہ ایک نیا جہان ہے، وہ اس کے اپنے معاملات ہیں۔ تو قبر کی زندگی حاصل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ کی زندگی سب سے اعلیٰ، مقدس، محترم، اور یہ زندگی حاصل ہے فرعون کو بھی۔ کیوں جی؟ فرعون زندہ ہے کہ فوت ہو چکا ہے؟ دنیا کے لحاظ سے فوت ہو گیا، لیکن قبر کی زندگی کے لحاظ سے زندہ ہے۔ آپ نے کہنا ہے مولوی صاحب اس کی تو قبر ہی نہیں بنی، آپ کیسے قبر کی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی جو جہاں پہ ہے، جس حالت میں ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ قبر ہے۔ اچھا، اب قرآن بتاتا ہے کہ اس کو عذاب آج کل دیا جا رہا ہے، آج کل النار یعرضون علیہا غدوا، صبح و شام فرعون، آل فرعون کو آگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بھئی وہ تو مردہ ہے، اس کو کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ ایسے ہی صبح و شام اس کو آگ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو محسوس تو نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ تو مر چکا۔ کیوں جی؟ کیا کی جائے جی آپ کا پھر؟ نہیں، اس کو عذاب ہو رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، لیکن زندگی کون سی؟ برزخ والی۔ تو انبیاء کرام کو زندگی حاصل ہے اعلیٰ، نعمتوں والی، ہر عیب سے پاک، ہر تکلیف سے پاک، اور کافروں کو بھی زندگی حاصل ہے، لیکن بدترین زندگی، عذاب والی زندگی۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں جی، فرشتے آ کے گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کس سے کر رہے ہیں؟ زندہ سے، لیکن زندہ کس جہان کا؟ ان کے جہان کا، برزخ کے جہان کا، قبر کے جہان کا، ہمارے جہان کا نہیں۔
ابن حبان کی صحیح حدیث ہے کہ جب قبر میں فرشتے آتے ہیں تو وقت کون سا ہوتا ہے؟ جیسے سورج غروب ہونے والا ہو. تو اگر مومن روح ہو تو وہ فرشتوں سے کہتی ہے بھی پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. اللہ اکبر. یہ کون کہے گا مجھے نماز پڑھنے دو جو دنیا میں نماز اور جو دنیا میں نہیں پڑھتا؟ یہ خاک کہے گا وہاں پہ. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ پوری زندگی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. تو فرشتے اس سے کہتے ہیں انکا ستفعل، کہ تجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. تو یہ گفتگو کرنے والا، یہ نماز جو پڑھے گا، یہ زندگی ہے کہ موت ہے؟ جی زندگی ہے، لیکن کس جہان کی؟ برزخ کے جہان کی. ہم ان پہ انکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو قبر میں کون سی زندگی حاصل ہے؟ دنیا والی، اور نعوذ باللہ آپ کی بیویاں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے. تو آپ کو زندگی حاصل ہے قبر میں، لیکن کون سی زندگی؟ برزخ والی. اچھا، اب اس زندگی کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ اہم بات ہے تاکہ ہر طرح کی غلط فہمی ختم ہو جائے. ہمارا اس زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قبر والوں کی زندگی کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، جو بھی فوت ہو چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری پکار سے، دعا سے غافل، بے خبر، لا علم ہے. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وعن علی بن الحسین رضی اللہ عنہما، علی بن حسین سے روایت ہے. یہ علی بن حسین کون ہے جی؟ یہ امیر المؤمنین جناب علی کے کیا لگے؟ پوتے. جناب حسین کے کیا لگے؟ بیٹے. اور یہ ہیں جو واقعہ کربلا میں کربلا مقام پہ موجود تھے لیکن بیمار تھے، اس لیے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ محفوظ رہے، یہ زندہ بچ گئے. اور ان کو باقی عورتوں کے ساتھ یزید کے پاس لے جایا گیا، اور یزید نے ان لوگوں کا بڑا احترام کیا، ان کی بڑی عزت کی، ان کی بڑی مہمان نوازی کی، اور پھر ان کو مکمل پروٹوکول دیتے ہوئے مدینہ بھیج دیا. اور زین العابدین سے کہا تھا میرے لائق کوئی خدمت ہو، کبھی ضرورت پڑے آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، آپ کی خدمت کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا. زین العابدین ان کا لقب ہے. اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے، بہت نیک انسان تھے. تو ان سے روایت ہے کہ انہ رآ رجلا، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، یجیء جو آتا ہے، الی فرجۃ کانت عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آتا ہے الی فرجۃ، ایک سوراخ کی طرف. یہ سوراخ کدھر ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس. فیدخل فیہا، تو وہ داخل ہوتا ہے، فیہا اس میں، کس میں؟ اس سوراخ میں. فیدعو، تو وہاں آ کے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. دعا کس سے کرتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے. اس زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی علیہ السلام سے دعا کرتا ہو، وہاں پہ آ کے دعا کرتا ہوگا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. فنہاہ، تو زین العابدین نے اس کو اس کام سے روک دیا. سعودی حکومت نے روکا جی؟ کس نے روکا ہے؟ زین العابدین نے. یہ آل بیت کے دشمن ہیں یا خود آل بیت میں سے ہیں؟ خود آل بیت میں سے ہیں. انہوں نے اس کو روک دیا. وقال، اور کہا، دلیل دی روکنے کی، کیوں روک رہا ہوں؟ کہا الا احدثکم حدیثا، کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ بتاؤں؟ سمعتہ من ابی، جسے میں نے سنا تھا اپنے والد سے. والد کون؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیا کہا؟ کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں؟ اس سے لگتا ہے کہ وہاں پہ اور لوگ بھی موجود تھے. عن جدی، اور میرے والد وہ حدیث روایت کرتے ہیں میرے دادا سے. دادا کا نام کیا جی؟ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم زین العابدین سے محبت کرتے ہیں، ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں. یا اللہ تجھے اس محبت پہ گواہ بناتے ہیں.
یا اللہ اس محبت پہ تجھ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا جو روز قیامت ان کا دیدار کر سکیں گے، ان کی معیت میں رہ سکیں گے، بلکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، شیخین سے ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، جناب عثمان سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ اگرچہ ہمارے اعمال ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سچی محبت کی وجہ سے روز قیامت ہمیں ان کی معیت میں رکھنا۔ تو امیر المومن جناب علی روایت کرتے ہیں کس سے؟ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ تو آپ اس آدمی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس انداز سے بار بار آتے ہو، تم نبی علیہ السلام کی قبر کو کیا بنا رہے ہو؟ عید بنا رہے ہو۔ تو آپ نے کہا تھا میری قبر کو عید نہ بنانا، ولا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنانا، فإن تسلیمکم، بے شک تمہارا سلام، یبلغنی، مجھ تک پہنچ جائے گا، این کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوئے۔ تو پیغام دیا ہے زین العابدین نے اس آدمی کو، تم کس تکلف میں پڑے ہوئے ہو، بار بار آتے ہو، قبر کو عید بنا رہے ہو، اور تم کہو گے جی میں سلام پڑھنے آتا ہوں، تو سلام جہاں سے بھی پڑھو گے اللہ کے رسول تک پہنچ جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یا کسی اور جگہ سے سلام پڑھنا، دونوں کیا ہیں؟ ایک ہے، برابر ہیں۔ ابھی میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پہلے میں اس کو مکمل کر لوں۔ رواہ فی المختارہ، اس کو روایت کیا ہے امام ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب الاحادیث المختارہ میں، سلیکٹڈ احادیث، منتخب احادیث، یہ ان کی کتاب کا نام ہے المختارہ۔ اور اس حدیث کو دیگر کئی ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے، اور امام سخاوی نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی کی مشہور و معروف کتاب ہے احکام الجنائز، اس کا صفحہ نمبر 281 آپ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو یہ روایت ملے گی، دیگر بڑی قیمتی معلومات آپ کو وہاں سے ملیں گی۔ چنانچہ میں وہاں سے ایک روایت آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں کہ سہیل بن ابی سہیل روایت کرتے ہیں کہ مجھے دیکھا حسن بن علی نے۔ ہاں جی، یہ کون ہے؟ یہ بھی جناب علی کے پوتے، لیکن جناب علی کے کس بیٹے کے بیٹے؟ حسن کے۔ اور زین العابدین کس کے بیٹے تھے؟ حسین کے، رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے حسن بن علی نے دیکھا عند القبری، نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس، فنادانی، تو انہوں نے مجھے آواز دی، وہو فی بیتی فاطمہ، جبکہ وہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں تھے، یتعشا، رات کا کھانا کھا رہے تھے، فقال، مجھ سے کہنے لگے، ہلم الی العشاء، آؤ میرے ساتھ رات کا کھانا کھاؤ، فقلت، تو میں نے کہا، لا اریدہ، مجھے رغبت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے مجھے رغبت نہیں ہے جی؟ سہیل بن ابی سہیل۔ فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ حسن بن علی۔ اور اسے یہ اندازہ کریں جناب حسن نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ حسنی۔ تو کہا، مالی رأیتک عند القبری، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں قبر کے پاس دیکھ رہا ہوں۔ عجیب بات دیکھیں آپ کہ آل بیت ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے جو نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس بار بار آتے ہیں، بلکہ ان کے اوپر انکار کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں قبر کے پاس دیکھ رہا ہوں؟ فقلت، میں نے کہا، سلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا ہوں، نبی علیہ السلام پہ سلام پڑھا ہے، سلام پیش کیا ہے۔ فقال، تو کہنے لگے، کون؟ حسن، اذا دخلت المسجد، جب مسجد میں داخل ہونے لگو، فسلم، ادھر ہی سلام پڑھ دیا کرو۔ اور یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے جی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ میں اللہ کے نام لے کے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو کہنے جب مسجد میں داخل ہونے لگو ادھر ہی سلام پڑھ دیا کرو۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، کون؟ حسن، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تتخذوا قبری عیدا،
میری قبر کو عید نہ بنانا، ولا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بنانا، وصلوا علی، میرے اوپر درود پڑھتے رہنا، فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا تم جہاں سے بھی پڑھو گے۔ لعن اللہ الیہودا، اللہ لعن کرے یہودیوں پہ، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ آگے سنیے دھیان سے، کیا یہ حدیث ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس آدمی سے، ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، تم یہاں پہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھنے والے اور اندلس میں بیٹھ کے اللہ کے نبی پہ سلام پڑھنے والا دونوں برابر ہو۔ یہ سعودی حکومت نہیں کہہ رہی، یہ سعودی علماء نہیں کہہ رہے، یہ کوئی وہابی نہیں کہہ رہا، یہ آل بیت کے عظیم فرزند کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ آپ پہ سلام پڑھنا مدینہ میں بیٹھ کر یا لاہور اسلام آباد میں بیٹھ کر، دلی میں بیٹھ کر، ڈھاکہ میں بیٹھ کر، کابل میں بیٹھ کر، یہ سب کیا ہے؟ برابر۔ کیونکہ سلام کس نے پہنچانا ہے؟ فرشتوں نے پہنچانا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں جائیں تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جائیں، مین مقصود قبر نبوی نہیں مسجد نبوی ہو۔ البتہ یہ دل میں ہو کہ جب مسجد نبوی کی زیارت کے لیے پہنچوں گا تو پھر آپ کی قبر پہ بھی حاضری دوں گا، ادھر بھی سلام پڑھوں گا، اچھی بات ہے، پڑھیں۔ اچھا، اس روایت کو کس نے بیان کیا ہے؟ شیخ البانی کہتے ہیں امام سعید بن منصور نے، اور یہ امام اسماعیل بن اسحاق القادی کی کتاب فضل الصلاۃ علی النبی وہاں پہ بھی موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس کا مختصر حصہ روایت کیا ہے۔ یہ کیا سوال ہے جی؟ کہتے ہیں کہ اس سے تو پتہ چلا، یہ جو ابھی آخری روایت آپ نے پیش کی ہے حسن بن حسن والی، اس سے پتہ چلا کہ نبی اسلام کی قبر کی زیارت جائز نہیں ہے اور سلام پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، سلام پڑھنا بھی جائز ہے، قبر کی زیارت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جیسے عام قبروں کی زیارت کرنی جائز ہے، ایسے ہی اس قبر کی زیارت کرنی بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے غلو کرنا، بار بار آنا، تکرار کرنا، قبر کو عید بنانے کی کوشش کرنا، یہ غلط ہے۔ یا قبر کے پاس خاص طور پہ آ کے دعا کرنا، یہ غلط ہے۔ اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں ہو وہیں سے سلام پڑھ دیا کرو۔ اور حدیث کیا پیش کی ہے کہ میری، اللہ کے رسول نے کہا تھا میری قبر کو عید نہ بنانا۔ ایسی کوئی حدیث پیش نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا میری قبر کی زیارت نہ کرنا۔ کیا حدیث پیش کی ہے کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ فیہ مسائل، اس باب کے مسائل کیا کیا ہیں؟ الاولا، پہلا مسئلہ، تفسیر آیت براءہ، سورہ براءہ یعنی کہ سورہ توبہ کی تفسیر ہو گئی۔ کون سی آیت؟ سورہ براءہ کی ایک آیت کی کیا ہو گئی تفسیر؟ کون سی آیت؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی کہ آیت نمبر 128 128۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ابعادہ امتہ عن هذا الحمى غایت البعد، آپ کا اپنی امت کو دور رکھنا، کس سے؟ اس چراگاہ سے، غایت البعد، انتہائی دور رکھنا۔ آپ کا اپنی امت کو اس چراگاہ سے انتہائی دور رکھنا۔ کس چراگاہ سے انتہائی دور رکھنا؟ یہاں سے یہی لگتا ہے کہ شاید مراد شرک لے رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی امت کو شرک سے بچایا ہے، شرک سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی، جس میں آپ نے مثال دی ہے کہ کسی بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے۔ اب چراگاہ میں کون سے جانور چرنے کے لیے آئیں گے، گھاس کھانے کے لیے آئیں گے؟ جو کس کے ہوں گے؟ بادشاہ کے۔ اگر پبلک میں سے کوئی اپنا جانور اس چراگاہ میں لے گیا تو اس کی خیر نہیں ہے، چونکہ بادشاہ کی چراگاہ ہے تو لگتا ہے کہ گردن اس کی اتار دی جائے گی۔ اچھا، کئی لوگ بڑے سیانے بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بادشاہ کی چراگاہ کے اندر تو نہیں جائیں گے، لیکن بادشاہ کی چراگاہ کے قریب لوگ نہیں جاتے تو باہر بھی بڑا گھاس ہے، تو میں اپنے جانور کم از کم وہاں لے جاتا ہوں۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بکری جلدی سے بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے
اور آپ سے سنبھلنے نہ پائے تو پھر آپ کی جان کی خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں کہا تھا کہ اللہ کی حدود جو ہیں وہ اللہ کی کیا ہیں؟ چراگاہ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ اللہ کی کیا ہیں؟ چراگاہ۔ تو جو آدمی حرام چیزوں سے دور رہے، بلکہ مشکوک چیزوں سے بھی دور رہے، متشابہ چیزوں سے بھی دور رہے، وہ حرام چیزوں سے بدرجہ اولا دور رہے گا۔ اور جو مشکوک اور متشابہ چیزوں میں داخل ہو یہ سوچ کے کہ یہ کون سی صاف صاف حرام ہے، وہ آسا سا خطرہ ہے کہ کس میں واقع ہو جائے گا؟ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ تو یہی صورتحال ہے شرک کے معاملے کی۔ شرک جو ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، شرک نہیں کرنا، بلکہ شرک ایسی چراگاہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ قریب جائیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ شرک میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو آپ نے شرک کی طرف لے جانے والے راستوں سے روک دیا ہے، شرک کی طرف لے جانے والے وسائل اور ذرائع سے منع کر دیا ہے۔ الثالثہ ذکر حرصہ علینا ورأفتہ ورحمتہ، تذکرہ آپ کے ہمارے بارے میں حرص رکھنے کا اور ہم پہ آپ کی رأفت و رحمت کا، شفقت و رحمت کا۔ جی ہاں، یہ تذکرہ کس میں ہوا ہے؟ قرآن کی آیت میں ہوا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، نہیہ عن زیارت قبرہ علی وجہ مخصوص مع ان زیارتہ من افضل الاعمال، آپ کا روک دینا مخصوص طریقے کے ساتھ اپنی قبر کی زیارت سے، حالانکہ آپ کی قبر کی زیارت افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت کیا ہے؟ یہ افضل ترین عمل ہے، لیکن مخصوص طریقے سے کریں گے تو اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص دن مقرر کر کے اس دن تکرار کر کے آپ کی قبر کی زیارت کرنی ہے، ہر جمعے کے دن یا ہر عید کے موقع پہ یا ہر جمعرات کو یا ہر فجر کی نماز کے بعد، یہ انداز اختیار کرنا، اس سے آپ نے روک دیا ہے۔ ہاں، جب کبھی آپ کو موقع ملے آپ زیارت کر لیں، سلام پڑھ لیں، ورنہ مسجد نبوی میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے درود و سلام پڑھ دیں۔ الخامسہ نہیہ عن الاکثار من الزیارہ، آپ کا روک دینا کثرت کے ساتھ زیارت کرنے سے، یعنی کہ آپ نے کہا کہ کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی عید کے معنی میں سے ایک معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ دن مقرر کر لینا، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ بار بار کثرت کے ساتھ زیارت کرنا آپ کی قبر کی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ اس کو عید بنانا ہوگا، تو یہ بھی غلط ہے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، حثہ علی النافلۃ فی البیت، آپ کا ترغیب دینا گھر میں نفل نماز پڑھنے کی۔ کہاں ترغیب دیجیے آپ نے؟ جب آپ نے کہا ہے نا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھو۔ تو آپ نے وہاں پہ یہ لفظ نہیں بولا کہ نماز پڑھو، لیکن دیگر احادیث سے، دیگر نصوص سے صحابہ کرام یہ چیز جانتے تھے کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بننے دینا۔ السابعہ انہ متقرر عندہم انہ لا یصلی فی المقبرہ، کہ یہ چیز ان کے ہاں طے شدہ تھی۔ متقرر ان کا معنی کیا کر سکتے ہیں آپ؟ طے شدہ تھی، تسلیم شدہ سی، مانی ہوئی تھی، معلوم تھی ان کو، یہ چیز ان کے ہاں طے شدہ تھی کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی لیے آپ نے کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی کہ وہاں نماز پڑھو۔ قبرستان وہ مقامات ہیں جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جاتی۔ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، تعلیلہ ذالک بأن صلاة الرجل وسلامہ علیہ یبلغہ وإن بعد فلا حاجۃ الی ما یتوہمہ من اراد القربہ، آپ کا اس کی علت بیان کرنا۔ کس چیز کی علت؟ کہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اس کی علت کیا بیان کی آپ نے؟ اس کی وجہ کیا بیان کی آپ نے؟ فرمایا کیونکہ آدمی کا درود اور آدمی کا سلام علیہ آپ پہ، کس پہ؟
یعنی کسی بھی انسان کی طرف سے اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا اور سلام پڑھنا یبلغہ، وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، وَإِن بَعُودَ، اگرچہ وہ آدمی کہاں ہو، دور ہو، آپ کی قبر سے بہت دور ہو. فلا حاجت، تو کوئی حاجت نہیں ہے، الی ما یتوہمہ، ان امور کی جو اس کے ذہن میں آتے ہیں، جو قرب چاہتا ہے، جو نبی علیہ السلام کا قرب چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کے ذہن میں کئی اوہام آتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ آپ کی قبر کے پاس آ کے خاص طور پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. ایسے امور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ درود و سلام ہر جگہ سے پہنچتا ہے. التاسعہ، 9واں مسئلہ، کونہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البرزخ تورد علیہ اعمال امتہ فی الصلاۃ والسلام علیہ. آپ کا برزخ میں ہونا، برزخ کس کو کہتے ہیں جی؟ یعنی کہ دنیا کی زندگی اور روز آخر جو اٹھایا جائے گا دوسرے سور کے بعد، اس بیچ میں جو زندگی ہے قبر میں، اس زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کی زندگی. تو آپ کا برزخ میں ہونا، اس حال میں آپ کا برزخ میں ہونا کہ آپ کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کون سے اعمال؟ امت کی نمازیں، امت کے روزے، امت کے حج. کیوں جی ایسا ہی ہے؟ نہیں، غور کریں، آگے غور کریں، آپ نے غور نہیں کیا لگتا ہے. یہی تو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا برزخ میں اس حال میں ہونا کہ آپ کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس کا تعلق کیسے ہے؟ فی الصلاۃ والسلام علیہ، اس کا تعلق آپ پہ درود و سلام پڑھنے کے مسئلے سے ہے. یعنی کہ آپ کے سامنے آپ کی امت کے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ درود و سلام. اللہ کے نبی پہ درود پڑھا جائے تو وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ کے نبی پہ سلام پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے. دیگر اعمال کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد سیکھنے کی اور ان کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی روز قیامت ہمیں اہل توحید میں شامل کرے. عذاب قبر، عذاب جہنم سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ کتاب اسی طرح پیار و محبت سے ہم پڑھتے رہیں، اور اس پڑھنے پڑھانے پہ اللہ تعالی ہمیں بے پناہ اجر و ثواب عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.